إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في كلامه المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ جس کے ذریعہ اللہ عز و جل نے اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جو آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہے وہ ہے قربانی کے ریلیٹڈ ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے، اور خصوصی طور پہ کہ قربانی کا جب یہ اوسر آتا ہے، ٹائم آتا ہے، بہت بڑے بڑے جو برائٹ مائنڈ ہوتے ہیں، روشن خیال اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، دانشوران قوم، جو اپنے لیکچر سنانا چالو کر دیتے ہیں اور لوگوں میں اس طرح سا عمر بنا دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قربانی کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی اور کام کر لیا جائے، یعنی رفاہی کام کر لیا جائیں، لوگوں کے امداد، شادی بیاہ کے جو مواقع ہوتے ہیں اس میں ان چیزوں کو لگایا جائے. اس میں لگانے کا کچھ صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آتا ہے میرے بھائی اور دوستوں. پہلے تو یہ آپ اچھی طرح جان رہے ہیں کہ یہ جو اشرا چل رہا ہے یہ بہت عظیم اشرا ہے، لیکن وہ یوں گیا ہے کہ ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے پٹری پر چل رہی ہے، ٹریک پر چل رہی ہے کہ ہم یہ جان ہی نہیں پاتے ہیں کہ کون سے اوقات، کون سے ٹائم یہ گولڈن پیریڈ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ کچھ کمانے اور حاصل کرنے کے یہ اوقات اور ٹائم ہوا کرتے ہیں. ہم نے سب کو ایک ہی کی پیرانے میں ہانکنا چالو کر دیا ہے. ہماری زندگی ایک ہی پٹری پہ دوڑ رہی ہے، یعنی ہم جس رخ پہ جا رہے ہیں، جس پتھ پہ ہم دوڑ رہے ہیں اسی پہ دوڑ رہے ہیں. ہمیں اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے کہ کچھ ایسے ایام بھی اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں کہ جس کے ذریعہ سے زندگی میں کیے ہوئے بہت سارے کہ غلط کام، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، ان کو مٹانے کا، ان کو ختم کرنے کا، کہ
ایک بہت اوسر ملا کرتا ہے، لیکن لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، لوگ جان ہی نہیں پاتے ہیں، اگنورنس میں جی رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو یوں ہی گزار رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ زندگی ملی ہے، انجوائے کر لو، جی لو، ٹھاٹ کے ساتھ زندگی ملی ہے تو جی لو، اس کے علاوہ کچھ کرنا نہیں ہے، کھایا پیا اور موج مستی کیا، اسی کو سب کچھ بنا رکھے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے ایام چل رہے ہیں اور کون سے ایسے ایام ہیں جو سب پر فائق ہیں، سب سے اوپر ان کا درجہ ہے، ان کا مقام اور رتبہ بہت بلند ہے۔ اگر کوئی محنت کرنا چاہے، تھوڑی اگر وہ ٹائم نکال لے تو اس صورت میں اس کی زندگی سنور سکتی ہے، اور اس دنیا کے سنورنے کے ساتھ آخرت کا بیڑا پار ہو سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی تابناک روشن ہو سکتی ہے، رب کی رضا اور جنت کے راہی بن سکتے ہیں، جنت کا ٹکٹ ہمارے نام میں الاٹ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی اگر ہم دھیان دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یہ عشرِ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ دنیا کے دنوں میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں، سب سے عظیم تر ہیں۔ اب ہمارا رویہ کیا ہے، ہماری زندگی کی روٹین کیا ہے؟ کیا ہم نے ان اوقات کو غنیمت سمجھا یا نہیں سمجھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح ہماری زندگی گزر رہی تھی اور دنوں میں اس طرح ہی یہ بھی کٹتے چلے جا رہے ہیں، کچھ تو کٹ گئے اور کچھ ایام بچے ہیں؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت عظیم دن ہے، اور انہی عظیم دنوں میں سے وہ دن بھی آئے گا کہ جس کے مناسبت سے گفتگو کرنی ہے، جس کو یوم النحر کا دن کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تو یہ قربانی جو تا قیامت تک جاری اور ساری کر دی گئی، کس نبی کے عوض میں، یعنی کس نبی کی سنت ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کون نبی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ کس کو یہ ٹائٹل ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے معنی ہوتے ہیں چہیتے، انتہائی قریب، جس کو اپنے یہاں بولتے ہیں کہ بہت کلوز ہے مجھ سے، بہت قریبی ہے، وہ رب کے چہیتے ٹھہرے۔ یہ لقب رب کے جانب سے ملا، اور انہوں نے نہیں دیا، خلیل اللہ کا لقب ملا۔ یوں ہی آسانی سے خلیل اللہ کا لقب نہیں ملا، بلکہ انہوں نے زندگی میں بڑی مشکلات جھیلے ہیں، رب کے احکام کی بجاوری کے لیے، اس کے فرامین کو کی ادا کرنے کے لیے جو بھی راستے میں کٹھنائیاں آئی ہیں، فوراً اس کو سر تم تسلیم کر کے قبول کر لیے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ربا یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کبھی بھی پلٹ کر کے جواب نہیں مانگا، کبھی پلٹ کر کے سوال نہیں کیا کہ یہ رب کیوں کر کے ایسا ہو رہا ہے۔ وہ نبی ہیں کہ جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، ان کے کاندھے پر یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، سر پر یہ تاج رکھا جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں۔ گھر والوں میں سے یعنی جو پیرنٹس ہیں، جو ذمہ دار ہیں گھر کے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال لأبيه یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابو جان، کیا لہجہ ہے، اس کے اندر نرمی ہے، مٹھاس ہے، لچیلا پن ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، اس میں کھڑوس پن نہیں، اکھڑ پن نہیں، ڈانٹ اور ڈپٹ کی کیفیت اور اس کی تاثیر نہیں ہے، بلکہ ابو جان سے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ کیوں کر کے ان کے سامنے جھک رہے ہو، ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، ان سے لو لگاتے ہو، اور ان کی آ کر کے ان کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ تو سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی آپدا میں پڑ گئے، کوئی مشکل آ گئی، تو یہ تو سن بھی نہیں سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس کیفیت میں ہو، کون سے حالت میں آپ جی رہے ہو، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور تیسرا اسٹینڈ جو ہے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، آپ کا بھلا برا کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ آگے اور سمجھایا کہ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اے ابو جان، میرے پاس کچھ ایسا علم آیا ہے جس سے آپ کا دامن خالی ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، میرے پاس ایک روشنی آئی ہے جو زندگی میں تابناکی لا دی، زندگی کو منور کر کے رکھ دے گی، زندگی کی کھایا پلٹ دے گی۔
آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ روشنی، وہ علم ایسا علم ہے جو تمہیں سیدھے پتھ پر چلائے گا، سیدھے راہ کا راہی بنا دے گا، صراط مستقیم کا تمہیں کی واسی بنا کر کے رہے گا۔ لیکن ابو جان کی کیا کیفیت تھی؟ ابو جان کی رٹ لگا رہے ہیں کہ میری بات مان لو، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابو جان شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، اس کے تم ساتھی نہ بن جاؤ، اس کے ہمنوائی نہ کرنے لگو، اس کے ساتھ تم نہ چلو، کیونکہ شیطان تو اپنے رحمان کا نہیں ہوا، جس نے اس کو پیدا کیا، وجود بخشی، وہ اس کا نہیں ہوا تو تمہارا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ اس نے بے وفائی کر لی، اس کے احکام کے سامنے نہیں جھکا، بلکہ وہ تکبر اور انانیت میں آ کر کے رب العالمین کے حکم کی وہ سرتابی کر بیٹھتا ہے۔ اس کی کیوں آپ عبادت کرنے پر تلے ہوئے ہو، اس کی باتوں کو کیوں مانتے ہو؟ کی جواب کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ کیا جواب دیتے ہیں کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا جن سے ہم نے لو لگایا، ہمارے آبا و اجداد نے لو لگایا، اور ان سے ہم بیڑی بنواتے ہیں، ان کے سامنے آ کر کے خم کرتے ہیں اپنے سر کو، ان کے سامنے سرکل مان کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی دکھ، کوئی پیڑا، کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کے سامنے آ کر کے شیئر کرتے ہیں، ان سے ہماری مرادیں لگی ہوئی ہیں، آستھا کا معاملہ ہے، تم نے کیسی بات کر دی؟ تم اس سے مجھے بھٹکانا چاہتے ہو، دور کرنا چاہتے ہو، سنو وارننگ ہے۔ وہ ابو جان کی رٹ لگا رہے ہیں، کہتا ہے کہ اے ابراہیم سنو، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو یہ کام کرنا چھوڑ نہ دیا، اس ویژن اور مشن سے تو باز نہ آ گیا، تو سن لے کہ تجھے پتھروں سے مار مار کر کے سنسار کر ڈالوں گا۔ ایسا نہیں کہا کہ کچھ ایسی میں کی اسٹڈی اپنانے جا رہا ہوں کہ جس سے تمہیں ختم کر دوں گا، پتھروں سے ماروں گا تاکہ دنیا والے دیکھیں تجھے اور تجھے عبرتناک سزا دوں گا، اور فرمایا یہاں سے دفع ہو جا، ابراہیم یہاں سے نکل جا۔ تو یہ ابراہیم تھے کہ جو شروع سے لے کر کے اپنے گھر بار کو انہیں چھوڑنا پڑا رب کی رضا کے لیے۔ گھر بار کون چھوڑ سکتا ہے؟ اپنا آبائی وطن کون چھوڑ سکتا ہے؟ اپنے ماں، اپنے باپ کی پراپرٹی کون چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے تو نہ جانے کتنے خون ہو جاتے ہیں، مرڈر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جان لینے پر، اپنے سگے اپنے کی جان لینے پر اتاولے ہو جاتے ہیں، کون چھوڑے گا اس چیز کو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کے خاطر یہ کیا، تو اس وجہ سے ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کوئی مینڈیٹری تھوڑی ہے، نیسیسری چیز تھوڑی ہے، ضروری والی چیز ہے کہ قربانی کی جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہاں کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ سنت مؤکدہ اور اجباری یعنی ضروری مینڈیٹری میں ہو سکتا ہے، لیکن دلائل کے سامنے رکھنے کے صورت میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اگر جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو رب نے نواز رکھا ہے، کھاتے پیتے ہیں، انہیں قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فصلی لربک وانحر، کہ کیا فرمایا رب العالمین نے کہ فصلی لربک، کہ تم اے نبی اپنے رب کے سامنے تم جھکو، اس کی بندگی کرو، اس کی پجاوری کرو، اس کے سامنے آ کر کے تم سجدہ ریز ہو، اسی سے لو لگاؤ، اور ساتھ میں فرمایا وانحر، اور اسی کے لیے قربانی پیش کرو۔ یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے۔ اتنا ہی نہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ، من کان لہ سعۃ، جو وسعت رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس اتنا مال و زر ہے کہ وہ قربانی پیش کر سکتا ہے، ولم یضحی، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، ایسے لوگوں کو ہمارے عیدگاہ آنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جو خوشی کا جو پرب اور اوسر ہوتا ہے، اس خوشی میں ان کو شمولیت اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی صاحب حیثیت ہیں،
ہے ان کے پاس، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرنے کو تیار نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ کے قریب آئیں۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نیسیسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ چنانچہ کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مخنب بن سلیم اس کے راوی حدیث ہیں، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عرفات میں جمع تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، اے لوگوں سنو، جن کے پاس استاد ہے، جن کے پاس مال و زر ہے، سن لو کہ ہر ایک گھر کے جانب سے ہر سال ایک قربانی کرنا ہے، ایک قربانی کرنا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ کا صرف آپ نے حکم ہی نہیں دیا، آرڈر ہی پاس نہیں کیا، بلکہ خود اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھلایا ہے، اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے کہ جب تک آپ باحیات رہے مدینہ کی زندگی میں آپ قربانی پیش کرتے رہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم یہ کہہ کر کے نکل جائیں اور آج یہ جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں، یہ شوشے نکتے نکالے جاتے ہیں، قربانی سے بہتر ہے کہ اس کی الٹرنیٹو چیزیں ڈھونڈی جائیں۔ لوگ لاچار ہیں، بے بس ہیں، پریشان حال ہیں، غریب ہیں، کلاش ہیں اور دکھ درد میں کرا رہے ہیں، ان میں یہ اماؤنٹ دے دیا جائے یا ایک کی شادی بیاہ میں دے دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، صرف یہی رہ گیا کہ شاعر اسلام کا گلا گھونٹنا، شاعر اسلام کے ساتھ یہ کرنا ہی رہ گیا ہے، اتنی ویلو نہیں رہ گئی ہے کہ اس کو ایسا کر دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو رب کی جانب سے نازل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کرتا ہے، اس کا الٹرنیٹو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے دماغ کے فطور تو اتار سکتے ہیں باتیں کہہ کر کے، لیکن وہاں ہماری زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں؟ وہاں پہ ہم چرب زبانی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہاں پہ ہم لیکچرز ہانکنا کیوں بند کر دیتے ہیں کہ لوگ منشیات میں، نشاور چیزوں میں، سگریٹ، بیڑی اور نہ جانے کون کون سی چیزوں میں اپنے پیسے پانی کی طرح بہا رہے ہیں، جو فزیکل طور پہ بھی نقصان دہ ہے، انسان کی باڈی کو نقصان پہنچا رہا ہے، پھیپھڑے کو گرست کر رہا ہے اور ساتھ میں پیسہ بھی بہایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ دانشوری کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں پہ لوگ لیکچر کیوں نہیں ہانکتی ہیں؟ وہاں پہ جا کر کے یہ کہ جو عید کے ٹائم پر پلے کارڈ لے کر کے غریبوں اور محتاجوں کا پلے کارڈ لے کر کے گھومنا چالو ہو جاتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کی مدد کریے، وہاں پہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اتنا فضول چیزوں میں جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہماری زبانیں نہیں کھلتی ہے، وہاں پہ ہم نہیں بولتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے جو ہماری نگاہوں میں بالکل ویلو نہیں رکھتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ چیزیں ہیں، اس کی جانب سے بیان کردہ چیزیں ہیں، اتنی ویلو نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو رب کی جانب سے بیان کردہ چیزیں ہیں، اگر ہماری نگاہ میں ویلوبل نہیں ہے، وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہیں، تو ہماری بھی رب کی نگاہ میں کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی، ہماری بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی، اور جو رب کی نگاہ میں ناقدر ہو جائے، کوئی ویلیو نہ رہ جائے، وہ فٹ بال کی طرح ہو جائیں گے، جو چاہے گا سو ان کو مارتا پھرے گا، اور وہی ہوتا دکھ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بس آنکھیں ہوں دیکھنے کے لیے، دماغ ہو سمجھنے کے لیے، تو ساری چیزیں نظر آ جائیں گی، تو یہ الٹرنیٹو چیزیں بن نہیں سکتی ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ کیوں کر کے شادی بیاہ کا معاملہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ شادی بیاہ میں فلاں بیٹیاں بیٹھی ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہاں، کس نے کہا؟ کیا رب نے کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اپنی زندگی میں اس چیز کو کر کے دکھلایا؟ صحابہ کرام نے کیا؟ اتنی لمبی پارٹیاں اور اتنی لمبی چوڑی کی بارات اور نہ جانے اتنے لمبے ساری چیزیں ڈشیں تیار ہوا کرتی تھی، یہ چیزیں کیا کہی گئی تھی؟ سمپل انداز میں شادی کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ اس چیز کو جب نہیں اپنائیں گے بلکہ اپنے گلے میں خود توق ڈال رہے ہیں، مصیبت پیدا کر رہے ہیں، تو کون اس سے نکال سکتا ہے؟ شادی تو یوں ہی ہو سکتی ہے، شادی میں کوئی کنڈیشن نہیں لگی تھی، ہم نے کیوں کر کے کنڈیشن لگایا؟ ہم نے اپنی جانب سے یہ چیزیں کیوں لا کر کے کھڑی کر دی؟ تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا بالکل
چھوڑ دیا جائے کہ شادی میں دے دیا جائے، لوگوں کی شادی ہو جائے، شادی میں کوئی لڑکی کا خرچ نہیں ہے، لڑکے والے ساری چیزیں اٹھائیں اور وہ جو ہے ساری چیزوں کو ذمہ داری ادا کریں، تو یہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں کبھی بھی اس کی الٹرنیٹو نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو غریبوں اور محتاجوں کا پلے کارڈ لے کر کے گھومتے ہیں کہ قربانی نہ کی جائے، بلکہ کیوں قربانی کے پیسے کو اس میں لگا دیا جائے، لوگوں کے دفاعی کاموں میں لگا دیا جائے کہ دیکھو کہ ٹھاٹ کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، لگژری زندگی ہے کہ ساری چیزیں بالکل لگژری ہیں، اعلیٰ شان منزل میں رہ رہے ہیں، اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن ان کو اپنی زندگی میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، تھوڑا سا ٹکپ کر لیتے ہیں، لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم 4 ویلر میں چل رہے ہیں تو 2 ویلر پہ کیوں نہیں آ جاتے ہیں؟ دے دے ساری پراپرٹی، ہمارے پاس کی 10 منزلہ چیزیں ہیں، 4 کی روم ہیں، اس میں سے ایک روم کسی غریب کو دے دیں، دکھائیں دل، وہاں پہ کہاں چلا جاتا ہے ہمارا دل؟ وہاں پہ ہماری دانشوری کیوں چلی جاتی ہے؟ ہمارے پاس 10 لاکھ ہیں، 5 لاکھ دے دو غریبوں کو، وہاں پہ نظر نہیں آئے گا۔ ساری مصیبت کا حل ہم نے اسلام کے جو کی شاعر ہیں اس کے بیان کردہ چیزیں میں اسی میں نظر آتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا موقع آئے گا، اس میں ساری چیزیں ہم یہی کرنا چاہیں گے، سارے لوگوں کا نوارن کر دیں، ساری ان کی مشکلات کو ہم حل کر دیں۔ قربانی کا موقع آئے گا، اسی میں سب کچھ حل کر دینا چاہتے ہیں، ساری مشکل کو ٹال دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں تو دیکھیں، اگر کوئی کہہ دے کہ ہم سے آ کر کے کہہ دے کہ آپ کے پاس تو 2 پاؤں ہیں، ایسا کریے، ایک تو بڑی ضرورت ہے، ایک پاؤں پہ بھی کام چل جائے گا، ایک کسی اور کو گفٹ کر دیں، دے دیں، کیا دینے کے لیے وہاں پہ تو ہمارا دماغ فوراً کام کرنا چالو کر دیتا ہے۔ جہاں ہمارا خود کا بینیفٹ ہے، ہمارا لابھ ہے، ہمارا نقصان جہاں پہ ہونے والا ہے، وہاں فوراً ہمارے دماغ کام کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ ہمارا لاس نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں پہ لنترانیاں مارنا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان پہ شبہے چھوڑنا، نقطے نکالنا، یہ ہمارا کام رہ گیا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، جو اس طرح سے کام کرتے ہیں، اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں، انہیں سمجھائیں، بتلائیں کہ اسلام کے شاعر ہیں، یہ رب العالمین کے جانب سے بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی نے تمہیں دے دیا ہے اس کو تم اپنا لو اور جس سے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جاؤ، اگر دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو، ورنہ کامیابی ہم یوں ہی ڈھونڈتے رہیں گے زندگی بھر۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ اللہ رب العالمین ہمیں ڈیل دے دے، ہمیں مواقع دے دے، یہاں پہ ہم زندگی ٹھاٹ کے ساتھ گزار لیں، لیکن یاد رکھیں کہ رب العالمین کے یہاں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ہماری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے منمانیاں کی ہیں، ہم نے رب کی نہ مان کر کے اپنے من کی مانی ہے، شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں۔ جب شیطان کو کہا گیا کہ تو آدم کی بات مان کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، وہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو افضل ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور آگ کی تاثیر ہے جلا کر خاکستر کر دینا، آگ اوپر کو جایا کرتی ہے، گویا کی بلند تر ہے، اور مٹی کی تاثیر یہ ہے وہ نیچے کو آیا کرتی ہے، تو ہم سے بلند تر نہیں ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شیطان نے انکار کر دیا، تو وہ اسپرٹ و کیفیت ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے کہ رب کہہ رہا ہے کہ قربانی کرو، یہ محبوب عمل ہے، میرے پیارے نبی خلیل کا عمل ہے، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی کہ جب ان کے سامنے بات آئی کہ تم اپنے لفظ نظر نور نظر کو صرف خواب دیکھا تھا، آرڈر پاس نہیں ہوا تھا، رب العالمین کی جانب سے خواب میں آیا تھا، انی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا تری، کہا میرے پیارے جان لگتے جگر نور نظر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری راہ کیا ہے، تیری راہ کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، اس پر تمہاری رائے چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو تمہیں آرڈر ہوا ہے، تو نے خواب دیکھا ہے، چونکہ نبی کا جو خواب ہوا کرتا تھا وہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ اس پہ عمل کرنا ہے، انہوں نے چون چرا نہیں کیا، انہوں نے یہ انگلی نہیں اٹھائی کہ ربا بڑی کٹھنائی جھیلی ہے، گھر بار سے ہمیں بھگایا گیا، وہاں سے ہم بھاگے، وہاں سے ہمیں جو ہے دیس بدر کیا گیا، اور در در کی بھٹکتے ہوئے نمرود کی آگ میں جھونکا گیا، وہاں سے بھی ہم چلے، عزت و ناموس کی بات آئی، وہاں سے بھی ہم آگے چلے، اور ابھی بچپنا ہے، دودھ
دودھ پیتے بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا ویران جگہ جہاں کوئی انسان نہیں تھے وہاں آپ نے کہا وہاں بھی ہم نے کہ آپ کی بات مان کر کے سر تسلیم خم کر دیا. یہاں تو ایسا نہ کریے, بڑھاپے میں اولاد ملی ہے, یہ بڑھاپے کا سہارا ہے, بڑا لاڈ ہے, پیار ہے, اس کو ذبح کرنے کی بات کیوں کہہ دی رب العالمین؟ اس کے علاوہ تو کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں, چون چھڑا نہیں کیا, اپنے لخت جگر نور نظر کو جو لاسٹ پیریڈ میں پایا تھا, 80 سال کی عمر میں پایا تھا, بلا چون چھڑا اس کو قربان کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور قربان جائیے اس پیارے بچے پر جو فوراً تسلیم خم کر دیتا ہے کہ رب کا حکم ہے آپ عمل کریے. آج ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. اس نبی کی سنت کو جاری رکھنے کے لیے رب العالمین ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا, بلکہ ان کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ میرا یہ بندہ اس جو ہے عمل میں اس امتحان میں پورا اترتا ہے نہیں اترتا ہے, اور ہم اس میں پورا اترنے کو تیار نہ ہو جائیں کہ چھوٹی سی قربانی نہ کریں, بلکہ کہ ہم اس میں بھی ہیلا حوالہ کرنا چالو کر دیں. میرے بھائی اور دوستو, اس سے ہم باز رہیں اور اس طرح کے جو عادت و اطوار میں مبتلا ہیں انہیں سمجھائیں. اور لاش بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ اسی ایام عشر میں عرفہ کا دن بھی آنے والا ہے. آپ لوگ ضرور عرفہ کے دن کو کی اہمیت دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی بندہ کی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہاں یعنی انڈیا کے حساب, انڈیا کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں گے تو یعنی جو 9 ذی الحجہ ہوگا اسی دن ہمیں روزہ رکھنا ہے. ہمیں دوسرے دیشوں کا عرب وغیرہ کا خیال نہیں کرنا ہے, یہاں کے حساب سے رکھنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں صحیح معنوں میں کہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے, اور جو احکام اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وهو يستجيب لكم ولذكر الله تعالى وأهم وأجل وأكبر وأقيموا الصلاة.